لاہور کے ایک تگڑے ڈی ایس پی عثمان حیدر گجر کی اہلیہ اور ان کی صاحبزادی کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اس کی ایف آئی آر عثمان حیدر گجر کی مدعیت میں تھانہ برکی میں ہو جاتی ہے۔ اچھا، سارا معاملہ مشکوک نظر آتا ہے۔ تو 7 اکتوبر کو انہوں نے تھانہ برکی میں ایک درخواست دی تھی کہ میری بہن اور بھانجی غائب ہے۔ اگر یہ سالی سامنے نہ آتی تو پھر کوئی حالات کو یا اس معاملے کو آپ ایک نظر سے دیکھ سکتے تھے۔ خواتین کے حوالے سے کسی لڑکی کے اغوا کا مقدمہ درج ہوتا ہے تو بعد میں پتہ لگتا ہے جی کہ اس نے بھاگ کے شادی کر لی، تو کیا وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو بازیاب کرانے میں ناکام ہے اب تک؟ کیونکہ یہ معاملہ اس لیے مشکوک ہو گیا کہ جو ان کی سالی ہے اس کی طرف سے بڑے خطرناک انکشافات کیے گئے ہیں۔ مطلب ان کی سالی نے تو یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ شراب کے نشے میں دھوتوں کے بیوی اور بیٹی پہ تشدد کرتا تھا۔ تو اب یہ سارے میٹر کو سلجھانا ہے اور ڈیفینیٹلی اس میں کافی ساری جو تفصیلات ہوں گی انویسٹیگیشن پولیس کے پاس ہوں گی کہ جب رابطہ آپس میں ان کا منقطع ہو گیا، پہلے ایک رہتا تھا ٹیلی فونک رابطہ، وہ کافی دن سے رابطے کر رہے تھے لیکن وہ کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس دوران انہوں نے وہاں کا ایک پراپرٹی ڈیلر ہے جو عثمان حیدر گجر کے دوست بھی ہیں، شاہد کا بھی نام لیا کہ ہم نے اس سے بھی رابطہ کیا کہ بھی ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب ہم تھوڑا سا اس حوالے سے تشویش ہوئی تو 4 تاریخ کو عثمان حیدر ہمارے گھر آ گیا اور ہمیں آگے کہنے لگ گیا کہ جی وہ کہاں پہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوچتا پاکستان کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد۔ ناظرین، لاہور کے ایک تگڑے ڈی ایس پی عثمان حیدر گجر کی اہلیہ اور ان کی صاحبزادی کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اس کی ایف آئی آر عثمان حیدر گجر کی مدعیت میں تھانہ برکی میں ہو جاتی ہے۔ جب سے یہ ایف آئی آر سامنے آئی ہے تو اس کیس کے بارے میں کئی قصیدے، کئی چہ بگویاں سامنے آ گئی ہیں۔ ان کی بہن بھی ان کی اہلیہ کی سامنے آئی ہے، انہوں نے اپنی قرارداد اپلیکیشن دی ہے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے جانتی ہیں سینئر صحافی خرم پاشا صاحب سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خرم بھائی، عثمان حیدر کی اہلیہ اور بیٹی جو ہے وہ اغوا ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اچھا، سارا معاملہ مشکوک نظر آتا ہے۔ وہ اس لیے کہ شاید آپ ایف آئی آر پہ یقین رکھتے جو عثمان حیدر کی طرف سے درج کرائی گئی، لیکن جب اس کی سالی ایک سامنے آ گئی ہیں اور انہوں نے وہ پروف بھی فراہم کر دی ہیں کہ انہوں نے 7 اکتوبر کو، یہ غالباً 25 سے 27 کے درمیان سارا معاملہ ہوا ہے ان کے غائب ہونے کا، تو 7 اکتوبر کو انہوں نے تھانہ برکی میں ایک درخواست دی تھی کہ میری بہن اور بھانجی غائب ہے، اور اسی طرح انہوں نے جو ایک اپلیکیشن تھی وہ آئی جی آفس کمپلینٹ سیل میں بھی دی تھی۔ اب ان کی اپلیکیشن پر تو کوئی عمل درآمد نہ ہوا، لیکن عثمان حیدر گجر جو ڈی ایس پی انویسٹیگیشن کانا ہے، ان کی مدعیت میں ان کی بیوی اور بیٹی کے اغوا کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر یہ سالی سامنے نہ آتی تو پھر کوئی حالات کو یا اس معاملے کو آپ ایک نظر سے دیکھ سکتے تھے، لیکن سالی کے سامنے کے آنے کے بعد اور اس کے انکشافات کے بعد یہ معاملہ مشکوک ہو گیا۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بالفرض اگر آپ اس اغوا کو حقیقت مان لیتے ہیں، کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اغوا کی جتنی بھی ایف آئی آرز درج ہوتی ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ایف آئی آر کی جو ہوتی ہیں وہ ہوتا کچھ ہے، نکلتا کچھ ہے۔ موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا خواتین کے حوالے سے کسی لڑکی کے اغوا کا مقدمہ درج ہوتا ہے تو بعد میں پتہ لگتا ہے جی کہ اس نے بھاگ کے شادی کر لی تھی اپنی مرضی سے، لڑکی کا بیان سامنے آتا ہے، نکاح نامہ سامنے آتا ہے۔ موسٹلی خواتین کے اغوا کیسز میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہر بازیابی کے بعد کہانی الٹ جاتی ہے۔ سیم اسی طرح ہے کہ اگر وہ چلیں اغوا بھی ہو گئی ہیں تو عثمان حیدر گجر جو ایک بہت کمپیٹنٹ پروفیشنل اور بڑے ایکٹیو ڈی ایس پی ہیں، انہوں نے اپنی سروس میں سینکڑوں کیسز جو ایک الجھے ہوئے مشکل کیسز کو بھی سارٹ آؤٹ کیا ہوگا۔ خود وہ ایک بہترین انویسٹیگیشن آفیسر ہے اور اس وقت بھی انویسٹیگیشن ونگ میں تعینات ہیں، سی آئی اے میں رہ چکے ہوئے ہیں، ان کی خاصی پوسٹنگز ہیں۔ تو کیا وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو بازیاب کرانے میں ناکام ہے اب تک؟ یہاں اس میں پولیس کی نیگلیجنسی ہے کہ انویسٹیگیشن برکی پولیس جو ہے وہ ابھی تک اپنے ہی بیٹی بھائی، بلکہ بیٹی بھائی کے اپنے ہی افسر کی جو بیوی اور بیٹی کو بازیاب نہیں کرا سکے۔ تو اگر یہ جو ایک حال ایک ڈی ایس پی کا آن ڈیوٹی، تو پھر عام آدمی کا کیا بنے گا؟ عام آدمی کو تحفظ کون فراہم کرے گا؟ اب اگر پولیس میرٹ پہ چلے، کیونکہ یہ معاملہ اس لیے مشکوک ہو گیا کہ جو ان کی سالی ہے
اس کی طرف سے بڑے خطرناک انکشافات کیے گئے ہیں. مطلب ان کی سالی نے تو یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ یہ شراب کے نشے میں دھوتوں کے بیوی اور بیٹی پہ تشدد کرتا تھا, اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا, ہم صلح بھی کراتے تھے اور وہ بڑے تنگ تھے اندر سے. اب جانیں اندر کی کہانیاں ہیں. اب ان کی سالی بہتر سمجھتی ہے. ان کی سالی نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ 15 سال تو فیصل آباد میں رہے ہیں, جو ان کی اہلیہ کے والد کی طرف سے گھر تحفۃً دیا گیا تھا. کچھ سالوں سے لاہور آئے ہیں, اور چونکہ یہ شادی بھی عثمان حیدر کی اپنی مرضی کی تھی, اس لیے ان کے اپنے فیملی کے ساتھ بھی اختلافات رہے ہیں, اور کئی سال آپس میں ملنا گلنا ان کی بیوی کے ساتھ ان کی فیملی کا نہیں رہا. تو اب دیکھتے ہیں پولیس اب اس تفتیش کا رخ کس طرف لے کے جاتی ہے. اب چونکہ معاملہ اب ہائی لائٹ ہو گیا ہے, اب کوئی نہ کوئی حل اس کا نظر آ جائے گا کہ آیا ان کی اہلیہ اور بیٹی حقیقتاً اغوا ہوئی ہیں, یا وہ اپنی مرضی سے کہیں چلی گئی ہیں, یا انہیں کسی منصوبے کے تحت غائب کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب پولیس کو ذرا ایکٹیو ہونا پڑے گا. اتنے دنوں سے خاموشی جو تھی, ظاہر ہے 20 اکتوبر سے یہ مقدمہ درج ہوا ہے, تو آج تقریباً 15 دن سے زائد ہو چکے ہیں. تو پھر پولیس کی ناکامی ہے کہ اب تک وہ بازیاب نہیں مغویان کو کرا سکی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کی جو تفتیش ہے وہ میرٹ پر ہوگی, اور وہ جو دونوں ان کی اہلیہ اور بیٹی اغوا ہیں وہ سامنے آ جائیں گی, یا کہ ڈرامائی طور پر یہ سامنے آئیں گی؟ دیکھیں اس میں میرٹ کرنا چاہیے. پولیس کو اپنے پیٹی بھائی آفیسر کا ساتھ دینا چاہیے, اور یہ نیگلیجنسی ہے کہ ابھی تک برآمد نہیں کرا سکے. دوسرا پہلو جو ہے, جو ابھی تک کسی کو پہلے نہیں تھا پتا, کہ ان کے سالی کے بیانات کے بعد تو معاملہ سارا ہی مشکوک لگتا ہے, الجھا ہوا لگتا ہے. تو ابھی اس سارے میٹر کو سلجھانا ہے, اور ڈیفینیٹلی اس میں کافی ساری جو تفصیلات ہوں گی انویسٹیگیشن پولیس کے پاس ہوں گی. لیکن چونکہ اب ان کا ایک بیٹی بھائی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ کافی چیزوں کو سیگا راز رکھ رہے ہوں. دوسرا پھر میں یہ کہتا ہوں, عثمان حیدر خود بہت کمپیٹنٹ ہے, وہ اس قسم کے کیسز کو خود ڈیل کرتے ہیں. عثمان حیدر صاحب خود اتنے دبنگ اور قابل پولیس افسر ہیں, انویسٹیگیشن ونگ سے تعلق ہے ان کا, تو کیا ان کے پاس یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود نہیں تھی کہ 27 سپٹمبر سے لے کے آج تک, اور پھر 20 اکتوبر کو ان کی FIR ہوتی ہے, 1.5 ماہ گزر گیا ہے اور کہیں کوئی سنوائی نہیں, کہیں کوئی انویسٹیگیشن نہیں؟ میں نے آپ سے کہا کہ اس کی تفتیش ظاہر ہے اتنے عرصے سے جاری ہے, اور کافی چیزیں بھی انہوں نے پولیس والوں نے بھی پوشیدہ رکھی ہوں گی, بہت سارے قائقہ ان کو پتہ بھی ہوگا. اپنا افسر ہونے کی وجہ لیکن سے اب ان کی بیوی اور بیٹی کی بازیابی تک آپ کوئی بھی رائے قائم نہیں کر سکتے. صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ مشکوک ہے, مشکوک ہے کہ وہ واقعی اغوا ہوئی ہیں, اپنی مرضی سے چلی گئی ہیں, یا انہیں چھپا دیا گیا ہے. یہ 3 ہی پہلو ہوتے ہیں نا. اچھا اگر کسی نے اغوا کر لیا تھا, اگر جس طرح ابھی بات کر رہے ہیں آپ, تو پھر اب تک وہ ملزمان پکڑے کیوں نہیں گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر پولیس کی نیگلیجنسی ہے. پھر بات وہیں آ جاتی ہے. لاہور پولیس اب اس میں نہیں, لاہور پولیس نہیں, میں صرف بات کر رہا ہوں برقی انویسٹیگیشن پولیس کی, تھانہ برقی انویسٹیگیشن پولیس کی, کیونکہ کیس کو تو وہ دیکھ رہے ہیں نا, اس کیس کو لے کے انہوں نے چلنا ہے. اور پھر دیکھیں انویسٹیگیشن پولیس ہیں, اسی ونگ کا DSP ہے ان کا, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ماڑی بات ہوئی نا کہ آپ ابھی تک اپنے پھر محکمے کی ایک آن ڈیوٹی افسر کو ابھی تک انصاف نہیں دے سکے. تو اس لیے اس میں نے کہا کہ اب چونکہ معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے, اب میڈیا کی زینت بھی بن گیا ہے, ڈسکس ہونا بھی شروع ہو گیا ہے, تو بات کسی نہ کسی طرح ضرور لگے گی. خرم بھائی یہاں پر ایک چیز کہ وہ DSP عثمان حیدر کی وہ اہلیہ ہیں, ان کی بیٹی بھی ہے, ان کی طرف سے اغوا کی FIR بھی اور درخواست بھی دینا بنتی ہے, لیکن ان کی جو سالی ہے وہ اچانک سے سامنے کیوں آ جاتی ہیں, وہ اپنی طرف سے اپلیکیشن کیوں دیتی ہیں؟ دیکھیں جب ہاں جی, وہ ان کے مطابق جو میں نے بھی میڈیا کے ذریعے بیانات سنے ہیں کہ جب رابطہ آپس میں ان کا منقطع ہو گیا, پہلے ایک رہتا تھا ٹیلی فونک رابطہ, وہ کافی دن سے رابطے کر رہے تھے لیکن وہ کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا. اس دوران انہوں نے وہاں کا ایک پراپرٹی ڈیلر ہے جو عثمان حیدر گجر کے دوست بھی ہیں, شاہد کا بھی نام لیا, کہ ہم نے اس سے بھی رابطہ کیا کہ بھی ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب ہم تھوڑا سا اس حوالے سے تشویش ہوئی تو 4 تاریخ کو عثمان حیدر ہمارے گھر آ گیا, اور ہمیں آگے کہنے لگ گیا کہ جی وہ کہاں پہ ہے, یہاں پہ گھر تو نہیں ہے. وہاں سے کہتے ہیں ہم لوگ ذرا, اب ظاہر ایک فیملی والے وہ زیادہ بہتر سمجھتے تھے
اب وہ ابھی تو دبے الفاظ کا میں کچھ مزاج ہو بہتر گیا، سمجھتے تھے اس لیے وہ پھر آ کے انہوں نے اپنی بہن کی تلاش شروع کی، بھانجی کی، اور پھر متعلقہ تھانے میں ایک درخواست دی، لیکن ان کی درخواست پر کوئی عمل نہ ہوا تو عثمان حیدر پہ خود مدعی بنے ہیں، خود ہی انہوں نے مقدمہ کرایا ہے۔ اس سارے معاملے میں آج کل جیسے سی سی ڈی کا ایک خوف ہے، خوف کی فضا ہے کہ کوئی عام جو لوگ کرمنل پہلے سے کام بھی کر رہے تھے وہ بھی زیر زمین چلے گئے، اور یہاں پر تو پنجاب پولیس کے اپنے ایک ڈی ایس پی کا معاملہ ہے، تو اس معاملے کو سی سی ڈی بھی دیکھ رہی ہے۔ ڈیفینیٹلی دیکھیں سی سی ڈی میں بھی ایک اغوا برائے توان کا سیل تو قائم کا ہے نا، اور وہ خاصا متحرک ہوتا ہے۔ اب لیکن یہ سمپل ایک اغوا کا معاملہ ہے، اور پھر ہے بھی ایک پولیس افیسر کی مدعی ہے، تو ڈیفینیٹلی سی سی ڈی کی ٹیم بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہوگی، اپنے طور پہ اپنے سورسز کو استعمال کر رہے ہوں گے، لیکن بہرحال حقائق متعلقہ پولیس افسران کو پتہ ہی ہوں گے اور انہیں پوشیدہ رکھا جا رہا ہے ابھی۔ بہت شکریہ خرم بھائی۔ ناظرین، آپ نے خرم پاشا صاحب کی تمام باتیں سنی کہ ان کی جو سالی تھی انہوں نے بھی اپلیکیشن دے دی، اور عثمان حیدر صاحب نے بھی اپلیکیشن دی، اور فیملی کی دونوں جانب سے کنٹروورسی کے بیانات، جیسے ان کی سالی میڈیا پر آتی ہے وہ اپنے بہنوئی کے خلاف باتیں کرتی ہے، اور یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کی اہلیہ اغوا ہوئی ہے، ان کی جانب سے ایف آئی آر کے لیے درخواست دی گئی، تو ساتھ ہی ان کی بہن کیوں دیتی ہے؟ اس کے پیچھے کیا تحفظات تھے؟ جب 4 تاریخ کو ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو اس میں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ آنے والے وقت میں جو بھی تحقیقات انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا دونوں جانب سے کوئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان رانا دلشاد اور خرم پاشا صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔